السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ باب الوعظ والاقتصاد فیہ پڑھیں گے۔ بہت ہی کم پیریڈس آپ لوگوں کے ہیں، بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنانے ملتا ہے، بنانے کا موقع ملتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنا کم پیریڈ دیے ہیں، ہفتے میں ایک یا دو ہوتا ہے صرف۔ کافی دنوں کے بعد جو ہے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں، جو کہ باب الوعظ والاقتصاد فیہ۔ اس میں جو ہے نا وعظ کرنے کے بارے میں تھا، وعظ یعنی نصیحت ہم جو کرتے ہیں وہ، والاقتصاد فیہ، اور نصیحت کرنے میں ہم کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا، کسی کو پکڑ لی اس کو ہمیشہ نصیحت کر رہے ہیں، ہر بار کچھ غلطی کر بس نصیحت، کچھ غلطی کر بس نصیحت کرنے لگے، یا پھر بہت دیر تک نصیحت کرنا، اس طرح نہیں کرنا۔ میانہ روی اختیار کرنا، نہ زیادہ کرنا اور نہ ہی کم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، بالحکمت، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور وعظ کے ذریعے، الحسنہ، اچھے وعظ کے ذریعے۔ تو اچھا وعظ کیا ہوتا ہے، اچھی نصیحت کیا ہے کہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عن ابی وائل شقیق بن سلمہ قال کان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یذکرنا فی کل خمیس، ہر جمعرات کو وہ ہم کو نصیحت کرتے تھے۔ یذکرنا یعنی خدا کو یاد دلانا، خدا کی یاد دہانی کرانا، یا تو ذکر کیا بولتے ہیں، نصیحت کرنا۔ فقال له رجل، تو ہر جمعرات کو نصیحت کرتے تھے، ہر جمعرات مطلب ہفتے میں ایک بار۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے آپ سے کہا، یا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لوددت، بے شک میں چاہتا ہوں، انکا ذکرتنا، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ ہم کو ذکرتنا، آپ ہم کو کیا کہتے ہیں، نصیحت کریں، کل یوم، ہر دن۔ فقال، اما بات یہ ہے کہ انہ یمنعنی من ذلک، مجھے اس کام کرنے سے روکتی ہے، کیا روکتی ہے، انی اکرہو، کہ میں جو ہے نا نفرت کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں، ان املیکم، تم کو بور کرنا ہے، میں تم کو بور کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، مطلب زیادہ بولوں گا تو تم بور ہو جاؤ گے، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ انی اتخولکم بالموعظۃ، میں نصیحت کو لے کے بہت اہتمام کرتا ہوں، ہے نا، اہتمام کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جو ہے رہتے وقت نصیحت کا اہتمام کرتے تھے۔ اہتمام کرنے کا مطلب یہ کہ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ اہمیت جو چیز کو دی جاتی ہے وہ بار بار نہیں کی جاتی ہے، اس کو کچھ وقت کے بعد کیا جاتا ہے، ہمیشہ کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ مخافت السامتی علینا، کیوں ایسے کبھی کبھی کرتے تھے، اہمیت مطلب اہتمام کیوں کرتے تھے زیادہ، مخافت السامتی، بوریت کو ڈرتے ہوئے، علینا، ہم پر، یعنی ہم بور ہو جائیں گے، اس سے ڈرتے ہوئے وہ اہتمام کے ساتھ اس کو کرتے تھے، یعنی کبھی کبھار کیا کرتے تھے، اکثر نہیں، مطلب ہمیشہ نہیں کرتے تھے۔ ان ابی الاقدان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان طول صلاۃ الرجل و قصر خطبتہ، ایک شخص کی نماز کو طول دینا یعنی لمبا پڑھنا، ہے نا، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، بہت لمبے وقت تک پڑھ رہا ہے، وہ قصر خطبتہ، اور اس کا جو خطبہ ہے اس کو کم کرنا، ہے نا، کم کرنا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے، مئنۃ من فقہہ، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کو فقہ میں مہارت ہے، اسلام کی جو شریعت ہے اس میں بہت مہارت ہے، اس لیے کیا کرو، فَأَطِیلُوا الصَّلَاۃَ، نماز کو طول دو، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَۃَ، خطبہ جو ہوتی ہے، نصیحت وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو کم کرو، زیادہ طول نہیں دینا اس کو، 5 گھنٹے کی تقریر کرنا، اس طرح نہیں کرنا ہے نا۔ عن الارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا، موعظۃً، ایسی نصیحت کی کہ وجلت منها القلوب، اس نصیحت سے کیا ہو گئے، ہمارے دل ڈر گئے، مطلب ہم ایک دم ڈر گئے، وظرفت منها العیون، نصیحت سے کیا ہوئے، ہماری آنکھوں کی، اس نصیحت کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے پانی یعنی
آنسو بہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث کا ذکر کیا، ایک لمبی حدیث ہے اور اس کے بارے میں سبق بھی کمال ہی، وہ مکمل طور پہ یہ حدیث گزر چکی ہے فی باب الامر بالمحافظۃ علی السنتی، اس باب میں باب الامر بالمحافظۃ علی السنتی، اس باب میں وہ حدیث مکمل طور پہ گزر گئی، بس اس کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پیش کیا گیا، کیا ہے؟ معیدۃ وجدت منها القلوب وذرفت منها العیون، اس کے آگے بھی پوری مکمل طور پہ حدیث ہے، وہ کس میں؟ باب الامر بالمحافظۃ علی السنتی، وذکرنا، اور وہاں پہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان ترمذی قال، ترمذی امام نے اس حدیث کے بارے میں بولا ہے کہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث کی کوالٹی ہے، حسن اور صحیح ہوتی ہے، کوئی غریب ہوتی ہے، کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ اس حدیث کے بارے میں بولا جائے کہ حسن اور صحیح ہے، مطلب بہت ہی معتبر حدیث ہے، اس میں کسی راوی کو کوئی شک نہیں ہے۔ پھر باب اتیان العبادات بالسکینۃ والوقار، عبادت کرتے وقت ہے نا، جب ہم آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہے نا، اتیان العبادات یعنی عبادت کرنے کے لیے آنے کے وقت ہونا چاہیے کیا؟ بالسکینۃ والوقار، ایک دم اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان کے ساتھ ہی عبادت کرنے کے لیے ہم کو جانا چاہیے، مطلب دوڑ دوڑ کے بھاگ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک، وہ ومن یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں نشانیوں کی تعظیم کی، یہ اللہ تعالیٰ فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ ان دلوں کا تقوی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہے، مطلب تقوی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کی تعظیم کی جائے، تو نشانیوں کی تعظیم کرنے کا مطلب یہاں مقصد یہ ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور عزت کرنا کس طرح؟ ایک دم دوڑ دوڑ کے نہیں جانا ہے نا، تو یہ نماز وغیرہ اور جتنی عبادات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ہے نا، طواف ہو گیا، حج ہو گیا، نماز ہو گئی، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے شاعر، اس کی تعظیم کرو۔ تعظیم کس طرح ہوگا؟ کہ اس آرام سے وقار کے ساتھ جانا ہے نا، دوڑ دوڑ کے بھاگ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، فرماتے ہوئے، اذا اقیمت الصلاۃ، نماز اگر قائم ہو جائے، فلا تأتوها، تو آپ لوگ نہ جاؤ وہاں پہ، وانتم تسعون، دوڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اس حالت میں نہ جاؤ، واتوها، بلکہ آپ آؤ، وانتم تمشون، آپ چل رہے ہو، اس حالت میں آؤ، مطلب آرام آرام سے چلتے ہوئے، وعلیکم السکینہ، اور آپ تمہارے اوپر سکینہ ہو، مطلب اطمینان ہو، فما ادرکتم فصلو، جتنی نماز تم کو ملی ہے اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ گئی ان کو پورا کرو، سمپل ہے، زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگ کے جا کے جماعت کیا بولتے پانی کی ضرورت نہیں، جتنی مل گئی، جتنی رکعت تم نے پڑھ لو، جو چھوٹ گئی اس کو پورا کر لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دفع یعنی چلے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چلے، کب؟ یوم عرفہ، جب عرفہ کا دن تھا، مطلب حج میں ایک یوم عرفہ ہوتا ہے نا، عرفہ اس دن عرفہ جایا جاتا ہے، عرفہ میدان میں، تو اس دن جب عرفہ جا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو فسمع النبی وراءہ زجرا شدیدا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو ہے نا ایک بہت چیخنے اکھنے کی آواز سنی، مطلب زور سے آواز سنی، وضربا، اور وہی مار کی آواز سنی، وصوتا للابل، اور پھر مار کے بعد جو ہے نا پھر اونٹنیوں کی آواز سنی، مطلب ایک دم آدمی لوگ کیا کر رہے تھے، وہ جو پیچھے تھے وہ لوگ کیا کر رہے تھے، چلا رہے تھے اور پھر مار رہے تھے اپنے کیا بولتے اونٹوں کو، تو اونٹ جو ہے آواز کر رہی تھی، تو یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فاشار بصوتی، تو ان کے پاس جو چابک تھا، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چابک تھا نا، چابک ہوتا ہے یا گھوڑے وڑے کو چلانے کے لیے ہمیشہ چابک رہتا تھا پاس میں نا، تو اس سے جو ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، تم پر اطمینان واجب ہے، مطلب اطمینان رکھنا چاہیے تم کو، سکینت کے ساتھ آنا چاہیے، فإن البر، بے شک عبادت جو ہے نا، لیس بالإضاء، وہ جلدی کرنے سے پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ آرام سے سکینے کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے، تب جا کے وہ صحیح سے پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا
نماز جو ہے سکینت اور وقار کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، اور جو بھی عبادت ہیں ان کو کرنے کے لیے سکینت اور وقار ہونا چاہیے، جلدی جلدی کر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.